سلطنت عثمانیہ جو کہ 600 سال سے زائد عرصے تک قائم رہی، لیکن بالآخر 1923 میں اس کا اختتام ہو گیا۔ آج بھی مداحوں کے ذہنوں میں اس بارے بہت سے سوال ہیں کہ آخر عثمانی خاندان آج کل کہاں ہے؟ کیا عثمانی خاندان کی واپسی ہونے جا رہی ہے؟ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد عثمانی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ ایرطغرل غازی اور عثمان غازی کی نسل میں سے کون سا سلطان آج بھی زندہ ہے؟ کیا اب بھی سلطنت عثمانیہ قائم ہو سکتی ہے؟ ترکی کا خفیہ منصوبہ کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ سلطنت عثمانیہ جس کا قیام 1299 میں ہوا تھا، یہ اوغوز ترکوں کی عظیم الشان سلطنت تھی جس نے عیسائیوں کے قلب کو چیرتے ہوئے یورپ کے ایک بڑے حصے پر کئی سو سالوں تک اپنی طاقت کا سکہ جمائے رکھا تھا۔ لیکن 18ویں صدی کے آغاز سے ہی اس سلطنت میں کمزوریاں شروع ہونے لگیں، یہاں تک کہ 20ویں صدی کا آغاز سلطنت عثمانیہ کے لیے بے حد خطرناک ثابت ہوا، کیونکہ اس صدی کی شروعات میں ہی عیسائیوں اور یہودیوں نے مل کر سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا تھا۔ آج بات کریں گے کہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد آخری عثمانی سلطان کے ساتھ کیا کیا گیا تھا، اور یہ کہ عثمانی شہزادے آج کل کہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، 1 نومبر 1922 کا دن مسلمانوں کے لیے سیاہ دن ہے، کیونکہ اس دن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان کیا گیا تھا۔ ترکی میں آخری با اختیار سلطان محمد 6 کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا اور مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ یہاں ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ ترکی یہاں عثمانیوں نے کم و بیش 600 سال تک حکومت کی، وہاں آخری سلطان کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر انہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ سلطان محمد 17 نومبر کو برطانوی بحری جہاز سے مالٹا روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں ان کے بیٹے شہزادے ایرطغرل افندی بھی ان کے ساتھ تھے۔ سلطان محمد 6 پہلے مالٹا میں رہے اور بعد میں وہ اٹلی چلے گئے اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام وہیں گزارے۔ یوں 16 مئی 1926 کو آخری عثمانی سلطان محمد 6 کا اٹلی میں انتقال ہو گیا، جن کو دمشق میں سلطان سلیم اول مسجد کے قریب سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان محمد 6 جب تک زندہ رہے عثمانی خاندان کے سربراہ کے طور پر رہے۔ انہیں ترکی سے نکالنے کے بعد 19 نومبر 1922 کو ان کے قریبی عزیز عبد المجید ثانی کو نیا خلیفہ چنا گیا، جو کہ 1924 تک خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک یہ ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ ایک اندازے کے مطابق جلا وطن ہونے والے کل عثمانی خاندان کی تعداد تقریباً 156 تھی، جن میں سلطان کے ساتھ بہت سے شہزادے اور شہزادیاں بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ وہ وفادار نوکر بھی تھے جو عثمانی خاندان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ عثمانی خاندان نے جلا وطن ہونے کے بعد مصر جانا چاہا، جو کبھی ان کی سلطنت کا حصہ تھا، لیکن نہ تو انگریز حکومت نے انہیں وہاں جانے کی اجازت دی اور نہ ہی وہاں کے شاہ نے انہیں مصر آنے کی اجازت دی۔ پھر عثمانی خاندان نے شام جانے کا ارادہ کیا، لیکن شام کے دروازے بھی عثمانیوں کے لیے بند کر دیے گئے۔ اس کے بعد عثمانی خاندان کے کچھ افراد لبنان کے شہر بیروت میں چلے گئے، جو کہ اس وقت حکومت فرانس کے زیر تسلط تھا۔ خلیفہ عبد المجید فرانس کے شہر نائس چلے گئے۔ عثمانی شہزادے علی کی کوششوں سے ہی فرانس کی حکومت نے انہیں پاسپورٹ دیا۔ یہ وقت عثمانی خاندان کے لیے بہت نازک تھا، کیونکہ ان کے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں تھا۔ عثمانی خاندان کی جلا وطنی کے بعد خاندان کا سربراہ وہ شخص منتخب ہونا شروع ہوا جو پورے خاندان میں عمر کے لحاظ سے سب سے بڑا تھا۔ 1926 میں سلطان محمد 6 کی وفات کے بعد اس پر باقاعدہ عمل ہونا شروع ہوا اور آج تک اس پر عمل ہو رہا ہے۔
آج کل عثمانی خاندان کے سربراہ ہارون عثمان ہیں، جو 2021 میں خاندان آل عثمان کے 44ویں سربراہ کی وفات کے بعد مقرر ہوئے۔ 1952 میں خاندان عثمان کی عورتوں کو ترکی میں آنے اور وہاں رہنے کی اجازت مل گئی تھی۔ اس کے بعد 1974 میں عثمانی مردوں کو بھی ترکی میں رہنے کی اجازت دے دی گئی، لیکن عثمانی خاندان کے مردوں نے ترکی سے باہر ہی رہنا پسند کیا۔ عثمانی خاندان کے مرد مختلف ملکوں میں رہ رہے ہیں، جن میں امریکہ، بلغراد، ہنگری، فرانس، مصر، شام اور ترکی شامل ہیں۔ سلطان عبدالحمید دوم کے پوتے عبدالحمید قائی خان ترکی میں عثمانی خاندان کی نمائندگی کرتے ہیں، جو 1969 میں پیدا ہوئے اور ترکی میں ہی رہائش پذیر ہیں۔ وہ ایک مذہبی شخصیت ہیں اور ان کی شکل سلطان عبدالعزیز سے بے حد ملتی ہے۔ دوسری جانب معاہدہ لوازن بھی ختم ہونے کی افواہیں تیزی سے گردش کر رہی ہیں، کیونکہ اس معاہدے کو 100 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ تو اب ترکی کیا کرنے والا ہے؟ دنیا کے مسلم ممالک میں ترکی کو سب سے الگ اور نمایاں مقام حاصل ہے۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں ترکوں نے دنیا کے بڑے حصے پر حکمرانی کی اور اپنے زور بازو سے لازوال فتوحات حاصل کی۔ جولائی 2023 میں 100 سالہ معاہدہ لوازن ختم ہو رہا ہے، جس کے بعد ترکی اپنا تیل نکالنے اور فروخت کرنے میں آزاد ہوگا، جس سے ترکی کی معیشت مضبوط ہوگی۔ وہ ایک امیر ترین ملک بن جائے گا اور پوری دنیا میں ایک بار پھر مسلم ممالک کو اپنے ساتھ شامل کر کے ایک مضبوط اسلامی بلاک بنا سکتا ہے، جو کہ اس کے مخالف اتحادیوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ مغرب کو اس بات کا بھی خوف ہے کہ معاہدے کے خاتمے کے بعد ترکی خلافت عثمانیہ کی بحالی کی کوششیں کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے مغربی ممالک اس معاہدے کے ختم ہونے سے پریشان ہیں۔ یہ معاہدہ اگرچہ بدنیتی پر مبنی ایک منصوبہ تھا، جس کا مقصد ترکی کو مسیحی ریاستوں کے سامنے بے بس کرنا تھا، لیکن موجودہ دور میں ترکی جس رفتار سے ترقی کر رہا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ 2023 میں ان پابندیوں کے خاتمے پر خطے کی سیاست میں ایک نئی تبدیلی اور ہلچل رونما ہوگی، جس کے آثار کافی حد تک ابھی سے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ طیب اردوان کا خواب ہے کہ 2023 میں جب اعلان جمہوریہ کے 100 سال مکمل ہوں تو ترکی دنیا کی مضبوط ترین 10 عالمی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہو۔ یہ ہونا ناممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک کے بعد دوسرا کامیاب ہونے والا منصوبہ اس خواب کی تعبیر پیش کر رہا ہے۔ ویورز، 100 سالہ پرانی تاریخ موجودہ حالات پر کیسے اثر انداز ہوگی، اور ان سب حالات کے بارے آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔